اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے لا نہیں آجدو نہیں میں پاتا فی میں ما جو کہ اوہیا جو وحی کی گئی ہے الیہ الا طرف یا میری طرف محرمن کوئی حرام چیز علی پر طائمن جو کھاتے ہیں یت آمہو اسے کھانے والے۔ آپ فرمائیے میں نہیں پاتا اس کتاب میں جو وحی کی گئی ہے میری طرف کوئی چیز حرام کھانے والے پر جو کھاتا ہے اسے الا مگر ان یکون کہ وہ ہو میتتن کہ وہ مردار ہو مری ہوئی ہو او یا دمن یا خون ہو مسفوحن بہتا ہوا یا خون ہو او یا لحمہ گوشت ہو خنزیری یا خنزیر کا گوشت ہو وَإِنَّهُ اور ان بے شک وہ رجسن اور وہ ناپاک اور گندا ہے سخت گندا ہے او یا فسقن یا جو نافرمانی کا باعث ہو احلا حلال کیا گیا ہو لغیر اللہ اللہ کے نام کے بغیر کسی اور نام سے بھی اس پر کسی اور کا نام لیا گیا ہو فَمَنِ اضْطُرَّ فَپس من جو کا ترا جو مجبور ہو لاچار ہو اسے کھانے میں غیر باغین اور نافرمانی نہ کرنے والا ہو والا اور نہ عادن اور نہ حد سے تجاوز کرنے والا ہو یعنی اتنا کا کھا سکتا ہے انسان کہ جو زندگی اس کی بچ جائے اتنا کا حرام کھا سکتا ہے اس سے زیادہ نہیں فَإِنَّ پس بے شک ربا کا بے شک آپ کا رب غفور مغفرت کرنے والا ہے رحیم رحم فرمانے والا ہے وَعَلَى الَّذِينَ اور ان لوگوں پر جو ہادو جو یہودی بنے تھے حرمنا انہوں نے کہا ہم نے حرام کر دیا ہے ان پر کل ہر ذی ظفرن ہر ناخن والا جانور جو ناخن سے چیر پھاڑ کرتا ہے وَمِنَ الْبَقَرِ اور گائے والغنمی اور بکری سے وہ چیزیں حرمنا ہم نے حرام کی ہیں علیہم ان دونوں میں سے وہ چیزیں شہوماہما ان دونوں یعنی کہ گائے اور بکری کی چربی اللہ مگر وہ ماں جو حملت اور جو اٹھا رکھی ہو ان کی حضورہما ان کی پشتوں نے اول ہوایا یا آنتوں نے او یا ماں جو مختلطہ جو ملی جولی ہوئی ہو بھی ازمن ہڈی کے ساتھ وہ چربی وغیرہ بھی ذالک یہ جزینہم یہ ہم نے سزا دی تھی ہم انہیں بھی بغیہم ان کی بغاوت کی وجہ سے ان کی سرکشی کی وجہ سے وَإِنَّا اور بے شک ہم لا ضرور صادقون اور یقیناً ہم سچے ہیں فَإِن پس اگر قَذَّبُوكَ پھر اگر جھٹلائیں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فَقُلْ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے رَبُّكُمْ تمہارا رب ذو رحمتن کشادہ رحمت والا ہے آپ فرمائیے کہ تمہارا رب جو ہے کشادہ رحمت والا ہے واسع وسعت والا ہے ولا اور نہ یردو اور نہیں ٹال سکتا رد کر سکتے باسہو اس کے عذاب کو ان القومی ایسی قوم مجرمین جو کہ مجرم ہے جرائم پیشہ ہے کسی چیز کو حرام کرنے کی دو وجہیں ہوتی ہیں یا تو یہ کہ وہ چیز جسمانی یا روحانی طور پر مضر ہوتی ہے نقصان دہ ہوتی ہے اور لوگوں کو اس کے اثر بد سے بچانے کے لیے اس کے استعمال ممنوع قرار دے دیا جاتا ہے جس طرح وہ چیزیں جن کا ذکر پہلی آیات میں گزرا بطور سزا کسی شخص یا قوم کو ایک چیز کے استعمال سے روک دیا جاتا ہے یہاں اسی قسم کی چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے جو یہود پر بطور سزا حرام کر دی گئی تھیں جب نبی برحق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی اور متعدد معجزات اور آیات بینات سے اپنی صداقت کو روز روشن کی طرح ان پر عیاں کر دیا چاہیے تو یہ تھا کہ اس کے بعد جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لاتا اسے فوراً ہلاک کر دیا جاتا لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت بے پایاں کے طفیل یہ اب تک محفوظ چلے آتے ہیں اگر انہوں نے مہلت کے لمحوں سے بھی فائدہ نہ اٹھایا اور کجروی سے باز نہ آئے تو انجام کار اللہ تعالیٰ کی گرفت ان کو ہلاک کر کے رکھ دے گی لحم خنزیر کا گوشت اور وہ گوشت جو کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا اللہ کا نام جس پر نہیں لیا جاتا
وہ سب چیزیں حرام ہیں. اور کچھ ایسی چیزیں جیسے تلی، خون اور کلیجی، یہ دونوں خون حلال ہیں. اور 2 مردار، 1 ٹڈی اور 1 مچھلی، یہ حلال ہیں، یہ کھائے جا سکتے ہیں.